بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم عزیز بھائی اور دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو پہلی ہجری میں کچھ واقعات پیش آئے جو پہلے بیان ہوئے، پھر دوسری ہجری کے واقعات تھے تو اس میں سب سے بڑا حکم تحویل قبلہ کا تھا، قبلہ کا بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف ہو جانا۔ پھر اسی کے ساتھ منسلک تھا اصحاب صفہ کا واقعہ اور اصحاب صفہ کی تعداد اور ان کے بارے میں حالات۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھی اہل صفہ میں تھا، جب شام ہوتی تو ہم سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک دو دو کو اغنیائے صحابہ کے سپرد فرما دیتے اور جو باقی رہ جاتے ان کو اپنے ساتھ شریک طعام فرماتے۔ کھانے سے فارغ ہو کر ہم لوگ شب کو مسجد میں سو جاتے۔ مسجد نبی کے دو ستونوں میں ایک رسی بندھی ہوئی رہتی تھی جس پر انصار اپنے باغات سے خوشے لا لا کر اصحاب صفہ کے لیے لٹکا دیتے تھے۔ اصحاب صفہ ان کو لکڑیوں سے جھاڑ کر کھاتے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ان کے منتظم اور نگران تھے۔ عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور دست مبارک میں عصا تھا۔ دیکھا کہ ایک خراب خوشہ لٹکا ہوا ہے۔ آپ نے اس خراب خوشہ پر عصا لگا کر فرمایا، اگر یہ صدقہ والا چاہتا تو اس سے بہتر خوشہ صدقہ میں لا سکتا تھا۔ اس حدیث کو نسائی نے روایت کیا ہے، سند اس کی قوی ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ آپ نے حکم دیا تھا کہ ہر باغ والا ایک ایک خوشہ لا کر مساکین کے لیے مسجد میں لٹکائیں۔ اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فی کل عشرۃ اقناء قنو یوزع فی المسجد للمساکین، ہر 10 خوشوں میں سے ایک خوشہ لا کر مسجد میں مساکین کے لیے رکھا جانا ضروری ہے۔ سند اس حدیث کی قوی اور راوی تمام ثقہ ہیں۔ مسئلہ بھوکوں اور پیاسوں کے لیے مسجد میں پانی اور اشیاء خوردنی کا لا کر رکھنا نہایت پسندیدہ اور مستحسن ہے۔ عبداللہ بن شقیق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں ایک سال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہا۔ ایک دن فرمانے لگے، کاش تو ہمارا وہ زمانہ بھی دیکھتا کہ جب کئی دن ہم پر ایسے گزرتے تھے کہ اتنا کھانا بھی میسر نہ آتا تھا جس سے ہم کمر ہی سیدھی کر لیں، یہاں تک کہ مجبور ہو کر پیٹ سے پتھر باندھتے تاکہ کمر سیدھی ہو سکے۔ فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ بسا اوقات اصحاب صفہ بھوک کی شدت کی وجہ سے عین حالت نماز میں بے ہوش ہو کر گر جاتے۔ باہر سے اگر کوئی اعرابی اور بدو آتا تو ان کو دیوانہ اور مجنون سمجھتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور ان الفاظ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آتے، یعنی اصحاب صفہ کے پاس، اور ان الفاظ میں ان کو دلاسا اور تسلی فرماتے، لو تعلمون ما لکم عند اللہ لأحببتم ان تزدادوا فقرا وحاجہ، اگر تم کو یہ معلوم ہو جاتا کہ اللہ کے یہاں تمہارے لیے کیا تیار ہے تو البتہ تم تمنا کرتے کہ ہمارا یہ فقر و فاقہ اور بڑھ جائے۔ صفات اصحاب صفہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ حیاض بن غنم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میری امت کے چیدہ اور پسندیدہ اور رفیع المرتبت اونچے مرتبے والے افراد وہ ہیں کہ جن کے متعلق مجھ کو ملائے اعلیٰ ملائکہ مقربین نے خبر دی ہیں کہ وہ لوگ ظاہر میں خدا عز و جل کی رحمت واسعہ کا خیال کر کے ہنستے ہیں اور دل ہی دل میں خداوند ذوالجلال کے عذاب و عقاب کی شدت کے خوف سے روتے رہتے ہیں۔ صبح و شام خدا کے پاکیزہ اور پاک گھرانوں یعنی مسجدوں میں خدا کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ زبانوں سے خدا کو رغبت اور رہبت یعنی امید اور خوف کے ساتھ پکارتے رہتے ہیں، اور دلوں سے اس کی لقاء کے یعنی اللہ کی ملاقات کے مشتاق ہیں۔ لوگوں پر ان کا بار نہایت ہلکا اور خود ان کے نفوس پر وہ نہایت بھاری اور گراں۔ زمین پر پا پیادہ نہایت آہستگی اور سکون کے ساتھ چلتے ہیں، اکڑتے اور اتراتے ہوئے نہیں چلتے، چینٹی کی چال چلتے ہیں، یعنی ان کی رفتار سے تواضع اور مسکنت ٹپکتی ہوئی ہوتی ہے۔ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، پرانے اور بوسیدہ کپڑے پہنتے ہیں، ہر وقت خداوند ذوالجلال کے زیر نگاہ رہتے ہیں،
خدا کی آنکھ ہر وقت ان کی حفاظت کرتی ہیں، روحیں ان کی دنیا میں ہیں اور دل ان کے آخرت میں، آخرت کے سوا ان کو کہیں کا فکر نہیں، ہر وقت آخرت اور قبر کی تیاری میں ہیں۔ بعد ازاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تلاوت فرمائی، ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ، یہ وعدہ اس شخص کے لیے جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے اور میری دھمکی سے ڈرے۔ تو یہ ساری جو صفات ہے وہ اصحاب صفہ کے بارے میں تھے۔ اب اصحاب صفہ کے نام بتائے جا رہے ہیں کہ اصحاب صفہ کی تعداد کم و بیش ہوتی رہتی تھی۔ عارف سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے عوارف میں لکھا ہے، ان کی کتاب ہے، اچھا یہ جو کہ اس کے تصوف کے 4 سلسلے ہیں، ان میں سے ایک سہروردی بھی ہیں، تو ان کی بات ہے کہ انہوں نے عوارف میں لکھا ہے کہ اصحاب صفہ کی تعداد 400 تک بھی پہنچی ہے۔ ابو عبد الرحمن سلمی، ابن عرابی اور حاکم نے، ان تینوں حضرات نے ان کے اسماء و احوال جمع کرنے کا اہتمام کیا۔ حافظ ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں سب کو جمع کر دیا اور زہاد صحابہ اور اصحاب صفہ کا مفصل تذکرہ لکھا ہے۔ ان میں سے بعض حضرات کے نام حسب ذیل ہیں: ابو عبیدہ عامر بن جراح، عمار بن یاسر ابو الیقظان، عبداللہ بن مسعود، مقداد بن عمر، خباب بن ارت، بلال بن رباح، صہیب بن سنان، زید بن الخطاب یعنی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بھائی، ابو مرثد کناز بن حسین عدوی، ابو کبشہ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صفوان بن بیضاء، ابو عبس بن جبر، سالم مولا ابو حذیفہ، مصطح بن اثاثہ، عکاشہ بن محسن، مسعود بن ربیع، عمیر بن عوف، عویم بن ساعدہ، ابو لبابہ، سالم بن عمیر، ابو بشر، کعب بن عمر، خبیب بن یصاف، عبداللہ بن انیس، جندب بن جنادہ یعنی جو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ ہیں ان کا نام ہے جندب بن جنادہ، ابو ذر بن غفاری، عتبہ بن مسعود حزلی، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم۔ نکاح سے پہلے ابن عمر رضی اللہ عنہ اہل صفہ کے ساتھ رہتے تھے اور انہی کے ساتھ مسجد میں شب گزارتے تھے۔ سلمان فارسی، حذیفہ بن الیمان، ابو الدرداء عویمر بن عامر، ان کا نام ہے عویمر، ابو الدرداء رضی اللہ عنہ جو ہے تو چونکہ مشہور ابو الدرداء کے ساتھ ہے، عویمر بن عامر اور بد اللہ بن زید جہنی، حجاج بن عمر اسلمی، ابو ہریرہ دوسی، ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مولا سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آزاد کردہ غلام، معاذ بن الحارث، سائب بن خلاد، ثابت بن ودیعہ۔ تو یہ سارے حضرات ہیں جو کہ 36 نام بنتے ہیں کچھ کے، جبکہ اس سے پہلے بتایا جا چکا کہ 400 تک گنے جا چکے ہیں، مختلف اوقات میں کم و بیش ہوتے رہیں، لیکن کچھ کے نام یہاں ذکر ہے۔ اب 2 ہجری میں مزید کچھ واقعات پیش آئے جن کو حضرت نے ذکر کیا ہے۔ تو صوم رمضان، اسی سال یعنی جو 2 ہجری ہے، اسی سال شعبان کے اخیر میں رمضان کے روزے فرض ہوئے اور یہ آیت نازل ہوئی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، کہ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اتارا گیا لوگوں کی ہدایت کے لیے، تو جو شخص رمضان کے مہینے کو پالے اس کو چاہیے کہ رمضان کا روزہ رکھ لے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو صوم عاشوراء یعنی 10ویں محرم کے روزے رکھنے کا حکم دیا، جو کہ ابھی 2 دن پہلے گزرا۔ جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو ارشاد فرمایا کہ اب صوم عاشوراء کے متعلق اختیار ہیں، چاہے روزہ رکھیں اور چاہے افطار کریں۔ سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشوراء کے دن ایک شخص کو حکم دیا کہ لوگوں میں منادی کرائے کہ جس شخص نے نہ کھایا ہو وہ روزہ رکھ لے اور جس نے کھا لیا ہو وہ بھی شام تک روزہ داروں کی طرح نہ کھائے۔ اس سے ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اگر کوئی مسافر ہے اور اس نے روزہ نہیں رکھا اور وہ مقیم ہو جائے، ابھی تک وقت باقی ہے افطاری میں،
تو اس کو چاہیے کہ دوسرے روزہ داروں کی طرح رہیں، کچھ کھائے پیے نہیں۔ اسی طرح کوئی لڑکا جوان ہو جائے، کسی عورت کو حیض آ جائے، تو ان ساری صورتوں میں چاہیے یہ کہ شام تک روزہ داروں کی طرح رہیں۔ دوسری چیز جو کہ دوسری ہجری میں پیش آئی وہ زکوٰۃ الفطر اور نماز عید۔ ماہ رمضان کے ختم ہونے میں 2 دن باقی تھے کہ صدقۃ الفطر اور صلاۃ العید کا حکم نازل ہوا، اور یہ آیت نازل ہوئی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قد افلح من تزکی وذکر اسم ربہ فصلی۔ سورہ اعلیٰ کی آیت نمبر 14 اور 15 ہے، تحقیق فلاح پائی اس شخص نے کہ جو باطنی نجاستوں اور کدورتوں سے پاک ہو اور اللہ کا نام لیا اور عید کی نماز پڑھی۔ عمر بن عبدالعزیز اور ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہما اس آیت کی اس طرح تفسیر فرماتے ہیں کہ فلاح پائی اس شخص نے جس نے زکوٰۃ فطر اور عید کی نماز ادا کی۔ ایک اور بات دوسری ہجری میں پیش آئی، وہ ہے صلاۃ الاضحیٰ اور قربانی، یعنی بڑی جو بقرہ عید ہے اس کی نماز اور قربانی۔ اور اسی سال بقرعید کی نماز اور قربانی کا حکم ہوا، اور یہ آیت نازل ہوئی فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ سورہ کوثر کی دوسری آیت ہے، اللہ کے لیے عید کی نماز ادا کیجئے اور قربانی کیجئے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں صلاۃ الاضحیٰ، بقرعید کی نماز اور قربانی مراد ہیں۔ درود شریف کا پڑھنا یہ بھی دوسری ہجری میں ہوا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ جو کہ ابھی جن کا نام گزرا جندب ابن جنادہ، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھنے کا حکم بھی دوسری ہجری میں نازل ہوا، اور بعض کہتے ہیں کہ شب معراج میں حکم نازل ہوا، جو کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اسی وجہ سے علماء کرام فرماتے ہیں پوری زندگی میں ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا تو فرض ہے، اور اگر مجلس میں پہلی دفعہ سن لی جائے، پہلی دفعہ اس کو سننا، اس درود شریف پڑھنا واجب ہے، اور پھر باقی دفعہ میں پڑھنا اچھی بات ہے، مستحب ہے۔ ایک اور حکم زکوٰۃ المال، جو مال کی زکوٰۃ سال کے بعد ادا کی جاتی ہے۔ علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ مال کی سالانہ زکوٰۃ کب فرض ہوئی۔ جمہور کا قول یہ ہے کہ بعد ہجرت کے فرض ہوئی، بعض کہتے ہیں کہ پہلی ہجری میں، اور بعض کہتے ہیں کہ دوسری ہجری میں صوم رمضان کی فرضیت کے بعد فرض ہوئی، رمضان کے روزہ کے فرض ہونے کے بعد پھر زکوٰۃ دینا بھی فرض ہوا۔ مسند احمد، صحیح ابن خزیمہ، نسائی، ابن ماجہ میں قیس ابن سعد رضی اللہ عنہ سے باسناد صحیح مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا حکم نازل ہونے سے پیشتر ہم کو صدقۃ الفطر دینے کا حکم فرمایا۔ تو چونکہ ابھی بات گزر گئی کہ صدقۃ الفطر کا حکم نازل ہوا دوسری ہجری میں، اور زکوٰۃ کا حکم اس کے بعد ہے، تو اتنی بات تو ثابت ہو گئی کہ دوسری ہجری کے بعد نازل ہوا ہے۔ لیکن امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ المال ہجرت سے پہلے فرض ہوئی، جیسا کہ ہجرت حبشہ کے واقعہ میں ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ نجاشی نے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ تمہارے نبی تم کو کس چیز کا حکم کرتے ہیں؟ تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے یہ جواب دیا انہ یأمرنا بالصلاة والزکاة والصیام، تحقیق وہ نبی ہم کو نماز، زکوٰۃ اور روزے کا حکم دیتا ہے۔ حافظ عراقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وفیہ فرض الصوم والزکاة للفطر والعیدین بالصلاة بخطبتین بعد والاضحیہ کذا زکاة مالہم والقبلہ للمسجد الحرام والبناء بعائشہ کذلک الزہراء، کہ اور اسی دوسرے سال میں رمضان کے روزے اور زکوٰۃ الفطر یعنی صدقۃ الفطر اور عید الفطر دونوں باتیں، فطر جو فطرانہ جس کو ہم کہتے ہیں، صدقۃ الفطر اور عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز شروع ہوئی، اور عید کی نماز کے بعد 2 خطبے اور قربانی اور زکوٰۃ مال بھی اسی سال شروع ہوئی، اور اسی سال تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا، اور اسی سال یعنی دوسری ہجری کی بات چل رہی ہے، اسی سال، اور اسی سال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے عروسی شادی ہوئی، رخصتی ہوئی، اور اسی سال حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہ کا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے نکاح ہوا۔
تو یہ کچھ واقعات تھے جو دوسری ہجری میں پیش آئے، جن کا تذکرہ حضرت نے کیا، اور اسی کے ساتھ جو پہلی جلد ہے سیرت مصطفیٰ کی ختم ہوئی۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ مزید جو 2 جلدیں اور ہیں وہ بھی ہم پڑھیں اور اس کو سنیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔